براہ راست آپ کو لیے چلیں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف اظہار خیال کر رہے ہیں۔ وہ اٹھائے گا۔ یہاں پہ سرمایہ دار اپنی شادیوں کے اوپر 2-2 ارب روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور ایسے گھرانے کروڑوں میں ہیں جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، جو دوائی نہیں لے سکتے، اگر بیمار ہو جائیں موت کا انتظار کرتے ہیں۔ جب اتنا تفاوت ہو جائے گا ایک ملک کی آبادی کے اندر، تو وہ ملک خدا نخواستہ قائم نہیں رہ سکتا، اس کی وحدت کو جو ہے خطرہ ہو جاتا ہے۔ جناب چیئرمین، یہ وقت ہے، یہ علاج نہیں ہے۔ یہ جو ٹیکسز بڑھا، علاج یہ ہے یہاں پہ کرپشن روکی جائے، یہاں دوائیوں کے اوپر ڈاکہ جو ہے وہ روکا جائے، یہاں گندم اور چینی کا ڈاکہ روکا جائے، یا LNG کا ڈاکہ روکا جائے، یا اب یوریا کا ڈاکہ روکا جائے۔ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ حکومت کے بینچ جو ہے کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اور اگلی کیا اس سے پچھلی صفوں میں بھی لوگ نہیں بیٹھے ہوئے سوائے احمد ڈوگر کے، میرے بھتیجے کے۔ باقی دیکھیں خالی ہے، ویران ہے۔ MQM بیٹھا ہوا ہے، ویرا ہے میں قدا خمو ساغر اداس ہیں۔ یہاں تو بہار کے دن روٹ گئے ہوئے ہیں، تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے۔ جناب چیئرمین، کل وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ میں نے بحران حل کیے ہیں اس ملک کے اندر پچھلے 3.5 سال میں۔ ہر بحران کا پاکستان کے اندر موجد جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، ہر بحران کا۔ اس حکومت کی انکمپیٹنس نے، نااہلی نے ہر بحران جو ہے انکمپیٹنسی نے جو ہے ٹریگر کیا ہے۔ میں نے نام لیے ہیں، خود انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا احتساب کا جو ایجنڈا وہ ناکام ہوا ہے۔ اس لیے ناکام ہوا ہے کہ وہ انصاف پہ مبنی نہیں تھا، وہ 1 یا 2 پارٹیوں کو ٹارگٹ کرتا تھا۔ وہ تمام مجرمان جو تھے یا ملزمان جو تھے یا جن پہ الزام تھا یا جن کے ہاتھ ڈکیتی کے سے رنگے ہوئے تھے، ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ حکومت کے فائنینسئر تھے۔ وہ ان کی جیبیں گرم کرتے تھے، وہ لوٹ مار کے مال میں سب سے پہلے ان کے پاس لے کے آتے تھے، ان کا حصہ ادا کرتے تھے، اس کے بعد جو ہے باقی لٹیرے جو ہے اپنے گھروں میں مال لے کے جاتے۔ جناب چیئرمین، اس طرح جو ہے وطن جو ہے نہیں چلتے، ملک نہیں چلتے۔ اس ملک نے اگر مینڈیٹ دیا، جیسی بھی مینڈیٹ دیا 2018 میں، اگر آپ کو ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے اگر برسر اقتدار لایا بھی گیا تھا، تو پھر بھی آپ پہ ذمہ داری بنتی تھی۔ جب اس کرسی پہ آپ متمکن ہو گئے تھے تو آپ پہ یہ بنتا تھا کہ آپ جو اس ملک کا قرضہ جو ہے، میں قرضے پیسے والے قرضے کی بات نہیں کر رہا، جو انہوں نے اس پہ احسان کیا، جنہوں نے بھی احسان کیا، آج وہ ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ بھی گواہ ہیں جناب چیئرمین، آپ کی کرسی جو گواہ ہے، اسپیکر صاحب گواہ ہے، یہ ایوان گواہ ہے کہ ان کو کس کے فون جاتے ہیں جب آپ کو ووٹوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کون فون کرتا ہے رات کے اندھیروں میں ان کو، ان کے ووٹ پورے کرتا ہے۔ یہ 3.5 سال سے سلسلہ جاری ہے۔ ایک بھی مرحلے کے اوپر جب آپ کو ووٹوں کی ضرورت پڑی تو آپ کے پاس ووٹ پورے نہیں تھے، آپ کے ووٹ پورے کیے گئے۔ اور ایک سیاستدان جب ایک سیاستدان، ایک وزیر اعظم، ایک وزیر، ایک نیشنل اسمبلی کا ممبر جب یہ کہتا ہے کہ میرے پر ابھی پنڈی والوں کا سایہ ہے، تو کتنی شرم کی بات ہے۔ یہ بیان دینے والوں کو شرم بھی آنی چاہیے اور حیا بھی آنی چاہیے جناب چیئرمین۔ ساتھ کہتے ہیں ہم ایک پیج پہ ہیں، ہم ایک پیج پہ ہیں، اور ہمارے مثالی تعلقات ہیں۔ آئین کی ریکوائرمنٹ ہے جناب والا کہ تمام ادارے ایک پیج پہ ہوں۔ اگر کوئی ادارے ایک پیج پہ نہیں ہیں تو وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ ڈنڈورا پیٹنا کہ فلاں ہمارے ساتھ ہے، فلاں ہمارے ساتھ ہے، اس لیے اقتدار ہمارا قائم ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاستدان کی یا ایک پبلک کی سپورٹ سے الیکٹڈ بندہ اگر ہے تو اس سے زیادہ شرم کی کوئی بات نہیں ہے۔
जनाब चेयरमैन, ये इस ऐवान की तौहीन है कि इस ऐवान में बनने वाली हुकूमत जैसे भी वो बनी वो सहारे ढूंढती है। जब भी अंडर प्रेशर आते हैं तो ये बयान देते हैं, जिस तरह मैंने पंजाबी में कहते हैं कि वो किसी बच्चे को मोहल्ले में मार पड़ती हो, कहना मैं बड़े भरा बुला लेना है। तो जनाब चेयरमैन कितनी बार बड़े भाई को बुलाएंगे और बड़ा भाई भी तंग आ जाएगा कि रोजाना छोटा भरा कुट खा के आंदा है। नहीं, मैं उतों तक नहीं जावांगा। जनाब वाला, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई, इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके बाद हिस्से अभी भी मख्फी हैं, उन्होंने रिलीज नहीं किए। ये फलूदे वाले की बात करते हैं, अपने जो है चाय पिलाने वालों के अकाउंट में जो है करोड़ों रुपए बुला। ये मियां शहबाज शरीफ को जो है टीटी का ताना देते हैं, ये अपने 31 करोड़ रुपया कहां से निकल आया जो आपने डिक्लेयर ही नहीं किया। और वो जो मोहसिन बेग कहता है कि मैंने 1 करोड़ रुपया दिया, तो वो टीटी कहां गई, वो किधर गए पैसे? वो कहता है अलीम खान ने भी दिए हैं, वो कहता है शौकत, उसने जहांगीर तरीन ने भी दिए हैं, शौकत तरीन में विच आ गया। जनाब वाला, ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है, डे लाइट रॉबरी जो है ये कर रहे हैं और लोगों को, ये बड़ी पुरानी वारदात है जनाब चेयरमैन कि आप जो विचो विचो खाई जाओ तो उतो रौला पाई जाओ। ये बड़ी पुरानी वारदात है जनाब चेयरमैन, ये उस पे अमल कर रहे हैं। जनाब चेयरमैन, ये एहतसाब की नाकामी जो है, अगर इंसाफ के ऊपर मबनी होती तो एहतसाब जो है वो यहां पे होता। यहां पे माल खाने वालों को सजा मिलती, यहां पे झूठे केस बनाए गए। अल्लाह ताला की जात है जिसने सुरखरू किया और सुरखरू कर भी रहा है, ऊपर वाले का ये सारा मेहरबानी है, उसका कर्म है। आपको अपनी सफों में जो है चोर डकैत नजर नहीं आते? हमारी आंखों के तिनके नजर आ रहे हैं, अपनी आंखों के शैतीर नहीं नजर आ रहे आपको? राणा साहब कहते हैं कि कल वज़ीर आज़म साहब जो है रिंग रोड का फ्रॉड मान गए हैं, किसी को पकड़े, लोगों को बाहर, कौन? हम ईसीएल पे हैं, ये सारे ईसीएल पे हैं, अगली लाइन सारी ईसीएल पे। मुझे बताएं कि वहां के डकैत जो हैं वो ईसीएल पे, जिनको ये रिकॉग्नाइज नहीं करते, उनको ईसीएल पे क्यों नहीं डाला हुआ? कल टीवी पे टिकट चल रहे थे कि शायद अब्बासी भी पेश हुए, फवाद हसन फवाद भी पेश हुआ। जनाब आला, ये सिलसिले इस तरह नहीं चलेंगे कि पाकिस्तान की आवाम जो है महंगाई के साथ बिलबला, मैं दो तीन मिनट, महंगाई के साथ जो है वो बिलबला उठे। स्टेट बैंक आप बेच दें, इसके नाम के साथ स्टेट हटा दें, ये रियासत का बैंक नहीं रहा, ये IMF की ब्रांच बन गई है। ये IMF की ब्रांच बन गई है। जनाब चेयरमैन, आपके वजीर आजम से स्टेट बैंक का गवर्नर जो है वो ज्यादा पावरफुल बन गया है। आपने एक्सपोर्ट की यहां बात हो रही थी, मेरा शहर एक्सपोर्टरों का शहर है, ढाई बिलियन डॉलर से ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। 180 दिन का उधार हम अपने कस्टमर्स को देते थे अब्रॉड, आपने उसको 120 पे कर दिया। इससे एक्सपोर्ट कम होगी या ज्यादा होगी? इससे एक्सपोर्ट कम होगी, लोगों के ऑर्डर कैंसिल होंगे, किसी और जगह जो है सारे ऑर्डर चले जाएंगे। ये एक बड़ा बुनियादी बात है जो आपने हिट किया है अपनी एक्सपोर्ट्स को। आपने एलसी का मार्जिन बढ़ा दिया, आपकी इंपोर्ट बढ़ रही थी, लेकिन अगर एलसी जो है वो इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट रिलेटेड है, उसका तो मार्जिन ना लें। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो यहां पे अगर कोई होता तो मेरी तस्दीक कर देता, लेकिन यहां पे तस्दीक करने वाला भी कोई नहीं है। जनाब वाला,
مجھے یاد آتا ہے ایک کابینہ کی میٹنگ تھی 97-98 میں. شیخ رشید صاحب جو تھے ہمارے وزیر ہوتے تھے, میاں نواز شریف کے بڑے چہیتے تھے, بڑی قربت تھی. یہاں پہ اس کونے میں ایک تصویر بھی ہے, سوشل میڈیا پہ بڑی چلی ہوئی ہے. میاں شیخ رشید صاحب میاں صاحب کا منہ چوم رہے ہیں, بڑی مشہور تصویر ہے. وہاں پہ شاید عباس صاحب کو یاد ہوگا بجلی کے بل بڑھانے کی بات ہوئی. پرپوزل آیا منسٹری آف واٹر اینڈ پاور سے کہ جی بجلی کا جو ہے ٹیرف بڑھایا جائے. شیخ رشید صاحب کا آج بھی جملہ مجھے یاد ہے. سیاسی طور پہ بڑے کایا ہیں, وہ ایکسپیرینسڈ پولیٹیکل ورکر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بل جس اس گھر پہ جائے گا وہ اگلی دفعہ پی ایم ایل این کو ووٹ نہیں دے گا. ایسا نہیں گل ہوئی سی نا. انہوں نے کہا اگلی دفعہ ووٹ نہیں دے گا. یہ شیخ رشید صاحب کے الفاظ ہیں. اسی طرح جب گیس کے پھر انہوں نے یہی کہا, آج جب بجلی کے بل بڑھتے ہیں, گیس کے بل بڑھتے ہیں, ٹیکس بڑھتے ہیں, تو مجھے وہ شیخ رشید صاحب یاد آتے ہیں جو میاں نواز شریف کی خیر خائی میں ان کو اچھی باتیں بتایا کرتے تھے. پتہ نہیں اب کیسی باتیں بتاتے ہیں ان کو. وائنڈ اپ پلیز. یہ اس میں منسٹر رہا ہوں واٹر اینڈ پاور کا, رینیویبلز کے اوپر ہمارا یہاں پہ سولر پینل کے اوپر بھی انہوں نے ٹیکس لگا دیا. یعنی کہ اگر کوئی ڈائیورژن ہو رہی ہے پاور پروڈکشن کی کہیں پہ, اگر آپ پہ بوجھ کم ہو رہا ہے, آپ کا جو ہے ریورس میٹرنگ ہو رہی ہے, آپ نے اس کے اوپر بھی قدغن لگا دی ہے. جناب والا, یہ اگر شفافیت اپنے کاموں میں رکھنا چاہتے ہیں, کوئی ڈکیتی, چوری, منی لانڈرنگ جو ہے, رشوت کا پیسہ ان کے پاس نہیں ہے, ان حکمرانوں کے پاس, تو یہ خود درخواست کریں کہ اسکروٹنی کمیٹی ساری رپورٹ جو ہے اس پارلیمنٹ میں جو ہے پیش کی جائے, فارن فنڈنگ کی پیش کی جائے, اور جو کنسیلمنٹ انہوں نے کی ہے 31 کروڑ روپے کی, جو ڈکلیئر نہیں کیے, جو ٹی بوائز کے اور نوکروں کے ملازموں کے اکاؤنٹوں میں جو پیسے منگوائے ہیں, ان کا بھی حساب دیں. تھینک یو جی. ہم حساب دینے کو تیار ہیں اور دے رہے ہیں. پچھلے 4 سال سے ایک ایک پیسے کا حساب دینے, جیل میں بیٹھ کے حساب دیے ہیں, یہ بھی تو حساب دیں. یہ دیکھیں, میں آخری بات کرنے لگا ہوں. حکمرانوں کی, آپ بھی مجھ سے میرے ساتھ اتفاق کریں گے, میں آپ کے والد صاحب کے ساتھ جو ہے ممبر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو غریق کے رحمت کرے, بڑے دبنگ شخص تھے, بڑے اسٹریٹ فارورڈ بات کرنے والے تھے. جب حکمرانوں کے آگے جو ہے وہ تالیاں مارنے والے, مانگے مارنے والے جڑے نا بندے کٹھے ہو جانا, خوشامدیوں کا ٹولہ کٹھا ہو جائے, ان الیکٹڈ لوگ آ جائیں, تو پھر جو ہے جناب چیئرمین, تو پھر ان حکمرانوں کا جو ہے آخری وقت آنے والا ہوتا ہے ان کے اقتدار کا. ان کے اقتدار کے اوپر سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے. جب تک آپ اپنے ممبران کو, الیکٹڈ ممبران کو, اس ہاؤس کو, اس ایوان کو جو ہے وقت نہیں دیں گے, اس کی قدر نہیں کریں گے, آپ کی اقتدار جو ہے کبھی نہیں طوالت پکڑے گی. آپ کا اقتدار جو ہے منہ کے بر گرے گا, اور لمبی دیر نہیں ہے, خطرے کی گھنٹیاں بڑھ جائیں. آج بھی اگر کل آپ نے ووٹنگ کرانی ہے, میں اس وقت اس ایوان میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں, آج بھی اس وقت بھی فون جا رہے ہیں آپ کے ممبران کو کہ آئیں اور ووٹ دیں بجٹ کے لیے. جب یہ ضرورت پڑ جائے کہ تانوں گھروں وڈا بھرا بلانا پی جائے, تو پھر معافی مانگ کے گھر ٹر جاؤ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی. جی جناب محترم صلاح الدین صاحب جی. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف اظہار خیال کر رہے تھے.